سمران نے فوراً مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، کون سے تحفظات؟ کیسے تحفظات؟ مشال پھر بول پڑی، کہنے لگی، مرسینہ کا کہنا ہے کہ پہلے اس سلسلے میں امیر مجد الدین سے بات کی جائے۔ انہوں نے ہمارا یہاں سے حل منتقل ہونا پسند نہ کیا، تب وہ ہمارے اس طرح منتقل ہونے کو کیوں ناپسند کریں گے؟ سمران نے پرسکون انداز میں کہنا شروع کیا تھا۔ بہرحال اگر یہ تم لوگوں کے تحفظات ہیں تو تھوڑی دیر تک مجد الدین یہاں آتا ہے تو اس سے بھی پوچھ لیں گے، بلکہ میں شمس الدین سے کہوں گا، یا مشال تم خود ہی شمس الدین سے کہنا کہ وہ اس سلسلے میں مجد الدین سے بات کریں۔ میرے خیال میں ان کی آمد پر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، وہ آنے والے ہوں گے۔ تینوں بہنیں اٹھو اور مطبخ میں جا کے کھانا تیار کرو۔ اس کے ساتھ ہی سمران کے کہنے پر وہ تینوں اٹھ کر باہر نکل گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ کھانا تیار کرتی رہیں۔ کھانا تیار کرنے کے بعد وہ تینوں وہیں مطبخ میں بیٹھ کر باہم گفتگو کرنے لگی تھیں، یہاں تک کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ مشال بھاگتی ہوئی آگے گئی۔ دروازہ اس نے کھولا۔ دروازے پر مجد الدین، شمس الدین اور خطک تینوں کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مشال نے پہلے انہیں خوش آمدید کیا، پھر گلہ کرنے کے انداز میں کہنے لگی، ہم لوگوں نے کھانا کب سے تیار کر رکھا ہے اور آپ تینوں نے اتنی دیر لگا دی۔ خصوصیت کے ساتھ دو ہستیاں تو آپ دونوں کو بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ وہ تینوں مشال کا مطلب سمجھ گئے، مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ مشال نے دروازہ بند کر دیا۔ تینوں نشست گاہ میں داخل ہوئے۔ سمران کارلوس ایزابل سے ملے اور آ کر سامنے نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مشال بھاگتی ہوئی مطبخ میں داخل ہوئی۔ وہاں بیٹھی مرسینہ اور جمارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، وہ آ گئے ہیں۔ اس پر جمارہ اپنی جگہ پر اٹھی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تم ایسا کرو، شمس الدین کو باہر بلا کر اسے کہو کہ جس موضوع پر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں بات کی ہے، اس سلسلے میں امیر مجد الدین سے بات کرے۔ اس موقع پر مشال کی آنکھوں میں شرارت ٹپک رہی تھی۔ بھاگتی ہوئی نشستگاہ کے دروازے پر گئی اور ہلکی سی آواز میں کہنے لگی، بھائی شمس الدین، آپ ذرا باہر آئیے۔ شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا، باہر آیا، پھر اسے پکڑ کر مشال مطبخ میں لے گئی اور جمارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی جمارہ آپ سے کہنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر جمارہ نے گھورنے کے انداز میں مشال کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ پھر ہمت کر کے اس نے شمس الدین کو مخاطب کیا، یہ مشال کچھ زیادہ ہی شرارتی ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم سب لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ طے کرنا ہے۔ شمس الدین سے جمارہ نے کچھ دیر پہلے ہونے والی بات چیت کہہ دی تھی۔ جمارہ جب خاموش ہوئی تو شمس الدین بول اٹھا، اس سلسلے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس موضوع پر بھائی سے بات کرتا ہوں۔ شمس الدین رکا، پھر اس نے گھورنے کے انداز میں قریب ہی کھڑی مرسینہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ جمارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جمارہ اس موضوع پر میں تو تم لوگوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور مجھے خوشی بھی ہوگی کہ تم لوگ حل منتقل ہو جاؤ، لیکن اس موضوع پر بھائی سے بات کرنا آسان نہیں ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی بھائی کو آمادہ کر سکتا ہے تو وہ دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت ہے۔ جمارہ نے تیز نگاہوں سے شمس الدین کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، وہ کون؟ شمس الدین نے ایک تیز نگاہ مرسینہ پر ڈالی، پھر کہنے لگا، وہ میری بہن مرسینہ ہے۔ اگر مرسینہ اس موضوع پر امیر سے بات کرے تو وہ کبھی نہیں ٹالیں گے۔ مشال آگے بڑھی، شمس الدین کا ہاتھ پکڑ کر مطبخ سے باہر لے گئی، کہنے لگی، اب آپ جا کر اپنی نشست پر بیٹھیں، آپ فیل ہو گئے ہیں، اب میں دوسرے کام کی ابتدا کرتی ہوں۔ شمس الدین مسکراتے ہوئے نشست گاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ پھر مطبخ کے دروازے پر کھڑا ہو کر مشال نے جمارہ کو باہر آنے کو کہا۔ جمارہ جب باہر نکلی تو اس کے کان میں مشال نے کسر پسر کی، جسے سن کر مشال چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی۔ مرسینہ مطبخ ہی میں کھڑی رہی، دونوں نشست گاہ کے دروازے پر نمودار ہوئیں۔ اس بار جمارہ نے مجد الدین کو مخاطب کیا، بھائی مجد الدین، آپ ذرا میری بات سنیں، آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ مجد الدین نے عجیب سے انداز میں اپنے دائیں بائیں سب بیٹھے لوگوں پر نگاہ ڈالی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے پر آیا اور جمارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا بات ہے میری بہن؟ جمارہ نے مجد الدین کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے مطبخ کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو کسی مصیبت اور الجھن میں نہیں ڈالنے لگی۔ پھر جمارہ مجد الدین کو مطبخ کے دروازے پر لے گئی اور اندر کھڑی مرسینہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، بھائی آپ برا نہ مانیے گا، مرسینہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جمارہ نے مجد الدین کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر پیچھے آئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے اسے باورچی خانے میں داخل کر دیا۔
پھر مسکراتے ہوئے جمارہ اور مشال ایک طرف ہٹ گئی تھیں۔ مجددین کچھ دیر مطبخ میں خاموش کھڑا رہا۔ اس دوران مطبخ میں مرسینہ کی الجھی سانسیں صاف طور پر سنی جا سکتی تھی۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ بالکل کسی مجسمے کی طرح خاموش مجددین کے سامنے کھڑی تھی۔ مجددین نے اسے مخاطب کیا، بی بی آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہمت کر کے مرسینہ نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی، مجددین کی طرف دیکھا، پھر انتہائی شرم و حیا میں کہنے لگی، یہ سب مشال اور جمارہ کی شرارت ہے۔ اور مجددین فوراً مڑا اور کہنے لگا، اگر تم مجھ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تو میں جاتا ہوں۔ مرسینہ نے ہمت کی، تڑپ کر اس نے مڑتے ہوئے مجددین کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مجددین پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے مخاطب کیا، بی بی پہلے یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں تمہارے نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ مرسینہ نے ایک دم گردن سیدھی کی، مجددین کی طرف دیکھا، پھر کمال حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کر سکتے تو پھر دنیا میں کوئی اور مجھے میرا نام لے کر پکار ہی نہیں سکتا۔ دراصل ہمارے ہاں ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث ہے اور اس سلسلے میں آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ اس کے بعد کمرے میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل مرسینہ نے مجددین سے کہہ دی تھی۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ہلکی مسکراہٹ میں مجددین کہنے لگا، اس سلسلے میں مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ تم لوگ اگر حلب منتقل ہونا چاہتے ہو تو میری خوشی کا باعث ہوگا۔ اس سلسلے میں تم لوگوں کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر تم لوگ الربا سے حلب منتقل ہونا چاہتے ہو تو وہاں میں تمہاری بہترین رہائش کا بندوبست بھی کروں گا اور مجھے تمہارے اس منتقل ہونے پر بے پناہ خوشی ہوگی۔ اب اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ مرسینہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باہر کھڑی جمارہ اور مشال نے بھی مجددین کے الفاظ سن لیے تھے۔ تقریباً بھاگتی ہوئی مطبخ میں داخل ہوئیں، پھر مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، امیر پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے آپ کا لشکر کہیں اور جائے گا یا حلب رخ کرے گا؟ اس پر مجددین کہنے لگا، لشکر یہاں 2-3 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، اس کے بعد واپس حلب جائے گا۔ مجددین کے ان الفاظ پر مشال خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی، امیر اگر یہ بات ہے تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں، جمارہ اور مرسینہ بھی آپ کے ساتھ حلب جائیں؟ دراصل ہم لوگ آپ کی ماں، پھپھی اور پھپھی زاد بہن عبیدہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ مشال جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے مجددین کہنے لگا، تم تینوں ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو چلو، تمہارا وہاں جانا بھی ہماری خوشی کا باعث ہوگا۔ اس موقع پر بڑی سنجیدگی میں مرسینہ نے مجددین کی طرف دیکھا، پھر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہمارا جانا آپ کی ماں کی ناپسندیدگی کا باعث بنے اور معاملہ بنتے بنتے بگڑ کر رہ جائے۔ اس پر مجددین نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ اس کا یہ کہکا مرسینہ کو بے حد پسند آیا، اس لیے کہ اس نے پہلی بار کیوں مجددین کو خوش ہوتے دیکھا تھا۔ پھر مجددین نے اسے مخاطب کیا، مرسینہ بات یوں ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک میری ماں کو دیکھا ہی نہیں، نہ اس کے مجاز کا اندازہ لگایا ہے۔ اگر تم تینوں وہاں جاتی ہو تو یاد رکھنا کہ وہ ایسی خوش ہوں گی کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا اور عطا ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر تم تینوں جانا چاہتی ہو تو اس سلسلے میں محترم سمرون اور کارلوس سے بات کر لینا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مرسینہ چاہتی تھی کہ مجددین کچھ دیر اس کے پاس مطبخ میں رہے، لہٰذا اسے باتوں میں الجھانے کے لیے وہ پھر بول پڑی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ خود میرے بابا اور تایا سے بات کریں؟ ہم حلب جانے کی بات کریں تو ہو سکتا ہے وہ ٹال دیں، اگر آپ کہیں گے تو وہ مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی نہیں ٹالیں گے اور اسی وقت ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ مجددین مسکرایا، پھر مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مرسینہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں اور تم بولتی ہی نہیں، لیکن چہکتے ہوئے مرسینہ بھی جواب میں بول پڑی، امیر میں بھی یہی خیال کرتی تھی کہ آپ بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ جب آپ بولتے ہیں تو خوب بولتے ہیں۔ اس پر سب ہنس دیے۔ پھر مجددین کہنے لگا، اچھا میں جا کر وہاں بیٹھتا ہوں، پہلے کھانے کے برتن وہاں لگاؤ، کھانا کھانے کے بعد اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ مرسینہ، جمارہ اور مشال مان گئی، پھر مجددین وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے بھی مطبخ سے کھانے کے برتن اٹھائے اور نشستگاہ میں لگائے۔ سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر جب مرسینہ، جمارہ اور مشال تینوں برتن اٹھا کر مطبخ میں رکھ آئیں اور دوبارہ نشستگاہ میں آ کر بیٹھ گئیں، تب سمرون کو مخاطب کرتے ہوئے مجددین نے مطبخ میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل کہہ دی تھی۔ جواب میں سمرون کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر مجددین،
لگتا ہے آپ ہمارے سارے کام ہی آسان کرتے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہیں تو اہل کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، باقی میں اور کارلوس دونوں رہ جائیں گے۔ ہم اس گھر اور اس کے اندر جو سامان ہے بیچ کر وہاں آ جائیں گے۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ وہاں ہماری رہائش کے لیے کوئی مکان بھی تلاش کیجیے گا، زیادہ مہنگا نہ ہو۔ اس پر مجد الدین فوراً سمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو وہاں مکان خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دراصل آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی ہماری رہائش نہیں دیکھی ہوئی۔ ہماری رہائش یوں جانے ایک کھلا اور وسیع احاطہ ہے جس کے اندر کافی پھولدار درخت بھی ہیں، کافی جگہ کھلی پڑی ہوئی ہے، اور پچھلے حصے میں جو رہائش گاہیں ہیں وہ 4 5 کمروں میں مشتمل ہیں۔ ایک میں ہم اور ہماری ماں رہتے ہیں، دوسرے حصے میں صرف پھپھو اور ان کی بیٹی رہتی ہیں۔ جس مکان میں آپ بیٹھے ہیں اسے بیچ کر جب آپ حل پہنچیں گے تو پھپھی کو ہم اپنے پاس لے آئیں گے، اس لیے کہ خطک اور عبیرہ کی شادی کے بعد پھپھی بھی وہاں اکیلی تو نہیں رہ سکیں گی، لہٰذا شادی سے پہلے ہی ہم پھپھو کو اپنے ہاں لے آئیں گے۔ وہ حصہ جو 5 کمروں پر مشتمل ہے بالکل خالی ہو جائے گا۔ دراصل ہمارا اور پھپھی کا مکان یوں جانے ایک ہی کھلے احاطے میں ہے جس کے آگے میدان کی صورت میں کھلا صحن ہے، جہاں پھولدار درختوں کے علاوہ اکثر و بیشتر ہماری ماں اور پھپھی سبزیاں بھی لگاتی رہتی ہیں۔ ہم تینوں چونکہ باہر رہتے ہیں اس لیے اس کام میں زیادہ تر عبیرہ ہی ہماری ماں اور اپنی ماں کی مدد کرتی ہے۔ کبھی کبھی اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو صرف میں اور خطک ہی لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ شمس الدین کو ہم گھر چھوڑ آتے ہیں۔ مجد الدین جب خاموش ہوا تو سمران بول پڑا، مجد الدین بیٹے، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہاری پھپھی اور اس کی بیٹی کو وہاں سے نکال کر تمہارے ہاں منتقل کرنا ایک بڑا معیوب قدم ہوگا، اور پھر ایسا ہے کہ شادی کے بعد تم تینوں بھائی اس حصے میں نہیں رہ سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد خطک اپنی بیوی کے ساتھ اپنی پھپھی کے ہاں قیام کرے۔ ایسی صورت میں رہائش کا وہ حصہ جہاں تمہاری ماں رہتی ہے وہاں تم اور مرسینہ، شمس الدین اور جمارہ رہ سکو گے، لہٰذا ہمیں اپنی رہائش کا علیحدہ اہتمام کرنا ہوگا جہاں میں، بھائی کارلوس، ایزابل اور مشال رہ سکیں۔ مجھے امید ہے میرے بیٹے تم بھی اور باقی سب لوگ میری اس تجویز سے اتفاق کرو گے۔ اس موقع پر مجد الدین نے کچھ سوچا۔ کچھ دیر تک اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے شمس الدین اور خطک سے مشورہ کیا، اس کے بعد اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ تھی اور وہ سمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر آپ پھپھی کے ہاں رہنا خیال اچھا نہیں کرتے، معیوب سمجھتے ہیں، تو اس سلسلے میں شمس الدین خطک سے بات کر چکا ہوں۔ بہرحال جب آپ یہ مکان بیچ کر حلب میں آئیں گے تو آپ کو اپنی رہائش کے لیے ایک علیحدہ اور مناسب مکان ملے گا، اس کی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ سمران اور کارلوس دونوں بھائیوں نے مجد الدین کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ پھر مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، ہم تینوں بھائی اب جاتے ہیں، 2 دن بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ میں تو لشکر کے انتظام کے سلسلے میں یہاں نہ آ سکوں گا، اس لیے ابھی میں آپ سے مل کر جا رہا ہوں۔ شمس الدین آئے گا اور مرسینہ، مشال، جمارہ اور خالہ ایزابل کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب ہمیں اجازت دیں، ہم جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سمران اور کارلوس دونوں اٹھ کر باری باری سب سے ملے۔ اس موقع پر جمارہ کی نگاہیں شمس الدین پر جبکہ مرسینہ بیچاری کی اداس نگاہیں مجد الدین پر جمی ہوئی تھیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں سب نے ایک دوسرے کو الوداع کیا، پھر تینوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ 2 دن بعد لشکر نے الربہ سے حلب کی طرف کوچ کیا، اس حالت میں کہ مجد الدین، شمس الدین اور خطک کے ساتھ ایزابل، مرسینہ، جمارہ اور مشال بھی تھیں۔ ایک روز مجد الدین، شمس الدین اور خطک اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے اپنی حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایزابل، مرسینہ، جمارہ اور مشال تھیں۔ جب وہ صحن میں آئے تب سامنے سے ان کی ماں عابدہ بڑی تیزی سے نکلی تھی اور دائیں ہاتھ سے پھپھی زہرا اور عبیرہ بھی بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی تھیں۔ مجد الدین پہلے باری باری اپنی ماں پھپھی سے ملا، پھر بڑے پیارے انداز میں اس نے عبیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر باری باری اپنی ماں اور پھپھی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ دونوں پریشان ہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھ کون ہے، میں ان کے نام بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے سنتے جائیے گا۔ یہ ایزابل ہے، ان کے ساتھ مرسینہ، آگے جمارہ اور پھر مشال ہے۔
ان کے نام سنتے ہی عابدہ، زران اور عبیرہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھی اور بڑے والہانہ انداز میں ان سے گلے ملنے لگی تھیں۔ جب گلے مل چکی اور تعارف ہو چکا تب بڑے پیارے انداز میں مجد الدین نے عبیرہ کو مخاطب کیا۔ عبیرہ میری بہن، اب تم مل چکی ہو، اب وہ کام کرو جو تم نے اپنے ذمے لگا رکھا ہے۔ عبیرہ نے بڑے پیارے انداز میں کندھے اچکائے اور کہنے لگی، آج میں یہ کام نہیں کروں گی، آپ تینوں بھائی خود ہی کریں، آپ دیکھتے نہیں مہمان آئے ہیں۔ شکایت امیز لہجے میں مجد الدین کہنے لگا، دیکھ عبیرہ، تو پہلے خود ہی تینوں کو گھوڑے استبل میں نہیں باندھنے دیا کرتی تھی، خود باندھتی تھی، اور آج تم انکار کر رہی ہو۔ عبیرہ مسکرا دی، کہنے لگی، بھائی آپ بھی کمال کرتے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی میں آپ ضد کرتے ہیں، آج آپ تینوں خود باندھ دیں، میں نہیں باندھوں گی۔ عبیرہ اور مجد الدین کی اس گفتگو اور تکرار سے سب مسکرا رہے تھے۔ پھر مرسینہ آگے بڑھی، مجد الدین سے اس کے گھوڑے کی باگ لیتے ہوئے بولی، آپ چھوڑیں، میں گھوڑوں کو باندھتی ہوں۔ بھائی شمس الدین اور خطک، آپ بھی چھوڑیں، صرف یہ بتا دیں کہ استبل کدھر ہے۔ اس موقع پر شمس الدین تڑپ کر آگے بڑھا، مرسینہ سے کہنے لگا، بہن ابھی میں شمس الدین زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم یہ کام نہیں کر سکتی۔ پھر شمس الدین تینوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا تھا۔ باقی سب ہنستے مسکراتے نشستگاہ میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک شمس الدین بھی گھوڑوں کو باندھ کر وہاں گیا۔ اس کے آنے کے بعد مجد الدین نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی ماں اور پھوپھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اماں اور پھوپھی، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ غور سے سننا۔ ان چاروں کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ یہاں حلب میں رہیں۔ دراصل یہ الربا کا اپنا مکان بیچ کر مستقل طور پر یہاں رہائش کرنا چاہتے ہیں۔ محترم سمرون اور کارلوس تو وہیں رہ گئے ہیں، مکان بیچنے کے بعد وہ بھی یہاں آ جائیں گے۔ عابدہ نے مجد الدین کو بات مکمل نہ کرنے دی، بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا یہ تو بہت اچھا ہے، اس طرح یہ ہمارے قریب ہو جائیں گے اور ہم لوگ شادی کے بعد الربا کے چکر لگانے سے بچ جائیں گے، اس طرح یوں ساری بیٹیاں ہی میرے پاس میرے قریب رہیں گی۔ عابدہ کے ان الفاظ سے مرسینہ، جمارہ اور مشال کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ زبل کے چہرے پر بھی دور دور تک خوشیاں کھیل رہی تھیں۔ قریب بیٹھی مجد الدین کی پھوپھی زہران بھی مسکرا رہی تھی۔ اس صورتحال میں مجد الدین نے عبیرہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، عبیرہ میری بہن، ہم سب لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، بھوک لگی ہے، اب پتہ نہیں تم کھانا تیار کر کے دیتی ہو یا کھانا دینے سے بھی آج انکار کر دیتی ہو، گھوڑے باندھنے سے تو تم نے انکار کر دیا۔ اس پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ عبیرہ اپنی جگہ سے اٹھی، بڑے پیارے انداز میں 2-3 بار اس نے مجد الدین کے کندھے دبائے، پھر کہنے لگی، بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا میں آپ کا کہا ٹال سکتی ہوں؟ گھوڑے تو میں نے اس لیے نہیں باندھے کہ میں لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، آئندہ باندھ دیا کروں گی، دیکھو کیسے جلدی کھانا تیار کرتی ہوں۔ اس موقع پر مرسینہ نے آگے بڑھ کر عبیرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، عبیرہ تم اکیلی کام نہیں کرو گی، اتنے ڈھیر سارے لوگوں کا کھانا تم اکیلے کس طرح تیار کرو گی، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ساتھ ہی جمارہ اور مشال کو بھی مرسینہ نے اشارہ کیا اور چاروں ہنسی خوشی نشستگاہ میں نکل گئی تھیں۔ ان تینوں کے جانے کے بعد عابدہ نے ایزابل کو مخاطب کیا، بہن آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں؟ ایزابل لمحہ بھر کے لیے اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، ہم 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ یروشلم آئی۔ فرانس سے یروشلم آنے کا مقصد مقامات مقدسہ دیکھنا تھا، لیکن ان علاقوں میں آنے کے بعد صلیبیوں کا سلوک دیکھنے کے بعد دل شکنی ہوئی، لہٰذا ہم دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ یروشلم سے نکل کر الربا آ گئے۔ یہاں اس وقت جوسلین کی حکومت تھی، وہ بھی فرانسیسی تھا۔ یہاں ہم مسلمانوں سے ملتے جلتے رہے۔ اس میل جول میں اسلام سے آگاہی ہوئی اور ہم تینوں میاں بیوی اور بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ میری دوسری بہن مرسینہ کی ماں تھی، وہ صلیبی لشکر میں ایزابل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عابدہ بول پڑی، آگے جو حالات ہیں وہ تم بے شک نہ بتاؤ، اس لیے کہ مجد الدین مجھے بتا چکا ہے کہ مرسینہ اور مشال کے اہل خانہ سفر کر رہے تھے کہ ان دونوں کی ماں، ایک بہن اور 2 بھائی مارے گئے اور یہ تینوں باپ بیٹیاں بچے اور تمہارے پاس قیام کر لیا۔ یہ کہو کہ تمہاری تیسری بہن کہاں ہے اور اس کے اہل خانہ کتنے ہیں؟ لمحہ بھر کے لیے ایزابل اداس ہو گئی، کہنے لگی، ہم دونوں بہنوں کے شوہر بھی آپس میں بھائی ہیں،
سمرون اور کارلوس، ہماری تیسری بہن کی شادی بھی ہمارے ایک عزیز سے ہوئی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ ایک بچی کی پیدائش کے بعد دونوں میاں بیوی ایک حادثے میں مارے گئے، یا یوں جانو میری بہن کے میاں کے کچھ لوگوں سے عداوت تھی، انہوں نے دونوں میاں بیوی کو ہلاک کر دیا۔ ایزابل نے بڑے دکھ کے اظہار میں پوچھ لیا، اور تمہاری اس تیسری بہن کی جو تم کہہ رہی ہو بیٹی ہوئی تھی وہ کدھر گئی؟ ایزابل نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگی، وہ مشال ہے۔ اس انکشاف پر سب چونک سے پڑے تھے۔ پھر ایزابل نے کسی قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ لیا، تو کیا تمہارا مطلب ہے کہ مشال مرسینا کی سگی بہن نہیں؟ ایزابل نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، دونوں ایک دوسرے کو سگی بہنیں ہی سمجھتی ہیں، لیکن حقیقت میں سگی بہنیں نہیں۔ جس طرح جمارہ ان دونوں کی خالہ زاد ہے، اسی طرح مرسینا اور جمارہ کی مشال بھی خالہ زاد ہے۔